سفید محل ایپیسوڈ 16۔ وہ تل ملا کر رہ گئے۔ ان کا جی چاہا کہ بغاوت کر دیں، پہاڑوں سے اتر کر میدان میں جا پہنچے اور ان سرخ درندوں کی عورتوں کے ساتھ وہ کر گزریں جو عموماً جنگوں میں جائز ہوتا ہے۔ لیکن کامران کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہ تھا۔ کامران جو اس وقت ان کا سالار تھا اور سالار کا حکم ماننا ان پر فرض تھا، ویسے وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ کامران نے ان عورتوں پر تیر چلانے سے کیوں منع کر دیا تھا، جبکہ وہ خود ہی انتقام کی صورت ان درندوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ کامران جب حکم دے کر نیچے بیٹھا تو اسے ان نوجوانوں کی دلی کیفیات کا اندازہ تھا۔ وہ نوجوانوں کے رد عمل سے بخوبی آگاہ تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ظالموں سے انتقام کس طرح لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمینہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ انتقام لینے کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے۔ نوجوانوں کے تیروں نے کئی عورتوں کو گھائل کر دیا تھا۔ تیروں کی بوچھاڑ نے ان عورتوں کو بوکھلا دیا۔ وہ اپنی جانیں بچانے کی خاطر جلدی جلدی جھیل میں کودنے لگیں۔ کامران بڑی توجہ سے دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اچانک آگ کے پیچھے سے بہت سے گھوڑ سواروں کو نکلتے دیکھا۔ وہ تلواریں چمکاتے بڑی تیز رفتاری سے درہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ وقت فوری فیصلے کا تھا۔ کامران نے فوراً اپنے منہ سے 3 بار شیر کی آواز نکالی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ مسلسل تیر برسانے ہیں جب تک انہیں روکنے کا حکم نہ دے دیا جائے۔ اشارہ پاتے ہی تیروں کی بارش شروع ہو گئی اور وہ تلواروں سے مسلح گھوڑ سوار تلواریں ہوا میں لہراتے دھڑا دھڑ زمین بوس ہونے لگے۔ اس وقت کامران کا ہاتھ بڑی چابک دستی سے چل رہا تھا۔ ترکش سے تیر نکلتا، کمان پر چڑھتا اور کسی کی موت کا پیغام بن کر ہوا میں اڑ جاتا۔ اسی لمحے دشمن کا ایک آدمی گھوڑے سے پھسل کر زمین پر آ رہتا۔ کامران کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کا ایک بھی آدمی فرار حاصل نہ کر سکے، جبکہ دشمن کا خیال یہ تھا کہ ہم میں سے سب نہیں تو چند ساتھی یہاں سے فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جائیں، اور اس اچانک یلغار کی وجہ سے درہ سے چند گھوڑ سواروں کا صحیح سلامت نکل جانا قرینِ قیاس تھا، کیونکہ ان کی رفتار خاصی تیز تھی اور اتنے سارے گھوڑ سواروں کو تیروں کی زد میں لینا آسان نہ تھا۔ کامران اور اس کے ساتھیوں کی کوشش کے باوجود 2 گھوڑ سوار درہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ درہ پار کر جاتے، کامران کے تیر ان کے حساب کتاب لینے آ پہنچے۔ نتیجے میں ان کے گھوڑے بھڑک اٹھے اور سواروں کے سر پتھروں سے جا ٹکرائے۔ فرار کے سارے راستے مسدود ہو گئے، البتہ ابدی فرار کے راستے ضرور کھل گئے۔ اس بڑے حملے کے بعد میدان کامران کے ہاتھ آ گیا۔ سرخ چہرے والے درندے بڑی تعداد میں موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے۔ جو نہیں مرے تھے وہ کسی قابل نہ تھے، ہاں دیدہ عبرت بن گئے تھے۔ کامران نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ منہ کے نزدیک کیا اور پوری قوت سے بولا، ساتھیو اب نیچے اترو۔ اس کا حکم کئی لمحوں تک پہاڑوں میں گونجتا رہا۔ پھر کامران اور اس کے ساتھیوں نے پہاڑوں سے اترنا شروع کیا۔ نیچے اترتے نوجوانوں پر نشہ طاری تھا، فتح کا نشہ۔ دشمن کے جن لوگوں کو ابھی پروانہ موت نہیں ملا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کا حال دیکھ کر بے حال ہو رہے تھے۔ ان میں اب مزاحمت کی قوت باقی نہ رہی تھی۔ کامران کے ساتھیوں نے دشمن کے باقی ماندہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ تیروں کی بارش رکتی دیکھ کر جھیل سے باہر نکل آئی تھیں۔ ارے وہ چکندر کا بچہ کہاں ہے؟ کامران جس کا سر لانے کا وعدہ سردار ونشا سے کر کے آیا تھا، اس کا دور تک پتہ نہ تھا۔ کون کامران؟ ایک نوجوان نے دریافت کیا۔ وہ سردار معروف۔ کامران نے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، وہ مجھے اب تک کہیں نظر نہیں آیا۔ ذرا مرنے والوں کے چہرے دیکھو۔ مرنے والوں اور نہ مرنے والوں سب کے چہرے اچھی طرح دیکھے گئے، لیکن سردار معروف کے وجود کا کہیں پتہ نہ چلا۔
اس کے بعد قیدیوں سے سردار معروف کے بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ کامران سوچ میں پڑ گیا، یہ ظالموں کا سردار آخر کدھر کھسک گیا؟ بظاہر فرار کا بھی کوئی راستہ نہ تھا۔ خیموں میں چھپا جا سکتا تھا، لیکن تمام خیمے جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ درہ سے فرار ہوا جا سکتا تھا، لیکن درہ سے فرار تو بہت بڑی بات ہے۔ کامران نے اس لڑائی کے دوران سردار معروف کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ فرار کا تیسرا راستہ جھیل تھی۔ اول تو جھیل پار کرنا آسان نہ تھا، اور اگر کوئی پار کر بھی لے تو اس کا نظروں سے اوجھل رہنا ممکن نہ تھا۔ جھیل پرسکون تھی اور پہاڑوں کے دامن میں دور تک کسی بشر کا پتہ نہ تھا۔ پھر وہ درندوں کا آقا کہاں جا چھپا؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان لے اڑا؟ کامران بے بس ہوا تو چاندکا اس کی مدد کو آ پہنچی۔ جیسے ہی وہ مانوس سی خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی، کامران کے ہونٹوں پر تبسم کھیل گیا۔ کامران، سامنے جھیل دیکھ رہے ہو؟ چاندکا کی آواز کہیں دل کے نزدیک سنائی دی۔ کامران نے اس بات میں گردن ہلائی، زبان سے کچھ نہ بولا۔ سردار معروف اس جھیل میں موجود ہے، وہ زیادہ دیر پانی میں نہیں رک سکے گا۔ تم جھیل کے کنارے بیٹھ کر اس کا انتظار کرو۔ کامران نے ٹھیک ہے کہ انداز میں گردن کو جنبش دی۔ اس کے ساتھ ہی کنوارے بدن کی خوشبو آہستہ آہستہ فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ چاندکا کے جانے کے بعد کامران نے خوشی سے نعرہ لگایا، مل گیا، مل گیا۔ کہاں؟ کدھر؟ نوجوان اس کا نعرہ مستانہ سن کر اس کے قریب آ گئے۔ جھیل میں۔ نوجوانوں نے حیرت سے جھیل کی طرف دیکھا۔ اس کی سطح پر سردار معروف تو دور کی بات ہے، کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہ تھا۔ جھیل میں تو کچھ نہیں ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ ہے، وہ جھیل ہی میں ہے، جھیل کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتا۔ ذرا صبر کرو اور تماشا دیکھو۔ کامران نے جھیل کے کنارے دھرنا دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کندھے سے کمان اتاری اور کمان پر تیر چڑھاتے ہوئے بولا، میں اس چکندر کے بچے کا یہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم لوگ دشمن کے ہر آدمی کا سر کاٹ لو۔ سر ان کا بھی جو زندہ ہیں یا زخمی ہیں، یا صرف مرنے والوں کا؟ وضاحت چاہی گئی۔ تمام درندوں کا، چاہے وہ قیدی ہوں، زخمی ہوں یا مردہ۔ لیکن ایک بات غور سے سن لو، عورتوں کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھانی ہے۔ کامران نے تنبیہ کی۔ اس حکم کے ملتے ہی فضا میں ایک شور سا اٹھا۔ نوجوان چیختے چلاتے لاشوں پر ٹوٹ پڑے، انہی کی تلواروں سے ان کے سر کاٹے جانے لگے۔ لاشوں سے فراغت کے بعد نوجوانوں نے زخمیوں کی طرف رخ کیا۔ پہلے تیروں کی بارش کر کے ان کے جسم سے روح کو جدا کیا، پھر تلواریں ان کے گلوں پر چلا دیں۔ زخمیوں کے بعد قیدیوں کا نمبر آیا۔ تمام قیدیوں کو ایک لمبی قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور نوجوانوں نے ان پر اپنے تیروں کو آزمانا شروع کر دیا۔ کامران اس تمام کارروائی کو جھیل کے کنارے بیٹھا بڑے سکون سے دیکھ رہا تھا۔ عورتیں اپنے مردوں کا اس قدر عبرتناک انجام دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ کچھ دیر کے بعد ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ سمٹ کر ایک دوسرے کے نزدیک آ گئی تھیں اور گھٹنوں میں سر دیے ٹسوے بہا رہی تھیں۔ نوجوانوں نے کامران کا حکم مانتے ہوئے ان پر انگلی اٹھانا تو کجا، نظر بھر کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ نوجوانوں نے تمام ظالموں کے سر ایک جگہ اکٹھے کر لیے، لاشیں جہاں تھیں رہنے دیں، البتہ ان کے جسموں سے تمام اسلحہ ماں تلواروں کے کھینچ لیا۔ اپنے تمام تیر واپس لے لیے تھے۔ سرخ چہرے والوں کے گھوڑے اپنے قبضے میں کر لیے تھے اور یہ تمام کارروائی کر کے اب سارے نوجوان کامران کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کامران، ایک نوجوان کامران سے مخاطب تھا، تمہارے حکم کے مطابق تمام زندوں یا مردہ سرخوں کے سر تن سے جدا کر دیے ہیں۔ تمام اسلحہ اور اپنے تیر ان کی لاشوں سے نوچ لیے گئے ہیں۔ ان کے گھوڑے ہمارے قبضے میں ہیں، ان کی عورتیں وہ سامنے بیٹھی روتی ہیں۔ اب کہو کیا حکم ہے؟
کامران نے تمام کارروائی کی روداد کو بڑی دلچسپی سے سنا اور مسکراتا ہوا بولا، بہت شاندار، بس اب آخری کارروائی باقی ہے۔ اگر تم کہو تو ہم لوگ بھی مچھلی کا شکار کھیلنے کے لیے جھیل کے کنارے بیٹھ جائیں؟ نوجوان نے پوچھا۔ ضرور ضرور، کامران نے بخوشی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ 50 نوجوان یہاں سے وہاں تک جھیل کے کنارے پھیل گئے اور اپنی توفوں میں تیر ڈال کر جھیل کی خاموش سطح کو گورنے لگے۔ جھیل کا پانی ذرا بھی ہلتا تو تمام نوجوان چوکس ہو کر ایک دوسرے کو دکھانے لگتے، وہ دیکھو، چاہے وہ کچھوا ہی ہوتا۔ کچھ کچھووں پر نوجوانوں نے تیر چلا دیے جو ہلاکت خیز بھی ثابت ہوئے۔ سردار معروف اگر چاندکا کی اطلاع کے مطابق جھیل میں موجود تھا تو اب وہ جھیل سے برآمد ہونے والا تھا، چاہے وہ کتنا ہی ماہر غوطے باز سہی، پانی کے اندر بہت دیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے سانس لینے کے لیے سطح سے ابھرنا ضروری تھا اور اب وہ وقت آ پہنچا تھا۔ خلاف توقع جب سردار معروف کا سر جھیل کی سطح پر نہ ابھرا اور نوجوان کچھوے مارتے مارتے تنگ آ گئے تھے تو کامران نے فیصلہ کیا کہ کچھ نوجوانوں کو جھیل میں اتارا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے نوجوانوں پر طائرانہ نظر ڈالی۔ ابھی وہ نوجوانوں کو اپنے نزدیک بلانے ہی والا تھا کہ کامران نے جھیل کی سطح پر دور ایک کالی کھوپڑی تیرتی دیکھی۔ اسی لمحے کا تو وہ اتنی دیر سے منتظر تھا۔ وقت ضائع کیے بنا اس نے کالی کھوپڑی پر تیزی سے کئی تیر چلا دیے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ نوجوانوں نے بھی ہاتھ دکھایا۔ ان کے تیر ٹھیک ٹھیک نشانے پر لگے۔ جھیل کی سطح پر خون کی سرخی پھیلنے لگی۔ تب کامران نے کئی نوجوانوں کو جھیل میں کودنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے نوجوانوں نے جھیل میں چھلانگ لگا دی اور بڑی تیزی سے تیرتے ہوئے خون کے حصار کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر انہوں نے سردار معروف کو جا لیا۔ وہ اس کی لاش گھسیٹتے ہوئے فوراً ہی پلٹ پڑے۔ جب انہوں نے سردار معروف کی لاش کو کنارے پر ڈالا تو کامران یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا کہ اس کی کمان سے نکلے تینوں تیر اس کی گردن اور سر میں پیوست تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور تیر بھی اس کے جسم میں گڑے ہوئے تھے۔ لاش باہر آتے ہی تمام نوجوان اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ تلوار لاؤ، کامران نے ایک نوجوان سے کہا۔ یہ لو۔ فوراً ہی اس کے سامنے تلوار پیش کر دی گئی۔ کامران نے تلوار کے ایک ہی وار سے سردار معروف کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ سر تن سے جدا ہوتے ہی نوجوانوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ پھر کامران سہمی ہوئی سرخ چہرے والوں کی عورتوں کی طرف بڑھا اور ان کے نزدیک پہنچ کر بولا، تمہارے ظالم مرد اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ جو معصوم دلوں کو دکھاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اسی قسم کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اب تم لوگ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ ایک صورت یہ ہے کہ تمہیں اسی درہ میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ چند دنوں میں تم بھوک کے ہاتھوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ بستی میں چلو اور وہاں عزت و احترام سے رہو۔ اب جو صورت بھی تمہیں پسند ہو اس کا اظہار کر دو۔ چند لمحے ان عورتوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھر ان میں سے ایک بولی، ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ فیصلہ تم سب کا ہے؟ کامران نے ان عورتوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ سب ایک ساتھ بولیں۔ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے کہیں بہتر یہی تھا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جائیں۔ دوستو، تب کامران نے نوجوانوں کو پکارا۔ سارے نوجوان آنن فانن اکٹھے ہو گئے۔ دوستو، اب واپسی کی تیاری کرو، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اسلحہ باندھ لو اور ایک ایک عورت کو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ ہاں، دشمن کا سر لینا نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر کامران نے سردار معروف کا سر اس کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اچھل کر اپنی چہیتی گھوڑی ابلا پر سوار ہو گیا۔ اتنی دیر میں دوسرے نوجوان بھی چلنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ پھر کامران نے سردار معروف کا سر ہاتھ میں بلند کر کے لہرایا اور زور سے چیخا، چلو! چند لمحوں بعد پورا درہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا۔
ابھی وہ زیادہ دور نہ گئے تھے کہ کامران نے خود کو کنوارے بدن کی خوشبو میں لپٹا محسوس کیا۔ وہ جو صدیوں سے اسے چاہتی تھی اس کے نزدیک آ پہنچی تھی۔ چاند کا؟ کامران نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کامران تم کہاں جا رہے ہو؟ چاندکا کی آواز سنائی دی۔ سردار ونشا کی بستی میں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اب تم وہاں نہیں جاؤ گے تو میں نہیں جاؤں گا، کامران نے بڑی فرما برداری سے کہا۔ پھر تم ان لوگوں سے رخصت لے لو، اس کے بعد میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، چاندکا نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر کامران نے ابلا کی لگام کھینچی اور گردن پر تھپکی دی۔ کامران کو رکتے دیکھ کر دوسرے نوجوانوں نے بھی اپنے گھوڑے روک لیے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولے۔ دوستو، اب میں تم سے رخصت چاہوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے نوجوان پریشان ہو گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کامران نے مستحکم انداز میں کہا۔ سردار ونشا سے میرا سلام کہنا، میں نے اس سے سردار معروف کا سر لانے کا وعدہ کیا تھا، سو میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ لو یہ سردار ونشا کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ کامران ایک مسافر تھا، مسافروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، میرا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ سر میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کرتا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بستی کا اب رخ نہ کروں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ اور ان سے کہنا کہ میں نے ان درندوں کے سر ہی نہیں اور بھی کئی چیزیں ساتھ کر دی ہیں، ان کے گھوڑے، ان کی تلواریں اور دیگر اسلحہ، اور ان کی عورتیں۔ اور ہاں، اس سے یہ بھی کہنا کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، یہ بے قصور ہیں، جو قصوروار تھے ان کی ہم نے ہڈی پسلی ایک کر دی ہے۔ اچھا دوستو، اب میں جاتا ہوں، سائری دیوتا تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ یہ کہہ کر کامران نے ابلا کو واپس موڑا اور ان کا جواب سنے بغیر دھول اڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ نوجوان بڑے احترام اور عقیدت سے کامران کو دیکھتے رہے۔ کامران جو پردہ غیب سے فرشتہ بن کر ان کی بستی پر نازل ہوا تھا، پھر پردہ غیب میں جا چھپا تھا۔ دور تک ریت ہی ریت فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کامران بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک چاندکا کی آواز سنائی دی۔ بس بس، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کامران نے اڑتی ہوئی ابلا کو روک لیا اور چاروں طرف نظریں دوڑاتا ہوا بولا۔ ہاں بھائی، کدھر ہو؟ ادھر، چاندکا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ سامنے آ گئی۔ کامران اسے بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیوں گھور رہے ہو؟ چاندکا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، گھور تو نہیں، ہاں دیکھ ضرور رہا ہوں، کامران نے جواب دیا۔ گھورنے اور دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ نیت کا، کامران نے کہا۔ وہ کیسے؟ چاندکا نے پوچھا۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو گھورتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک عود آتی ہے، جبکہ صرف دیکھنے میں ایسا نہیں ہوتا، کامران نے فلسفہ بکھارا۔ چلو، تم کہتے ہو تو مانے لیتی ہوں۔ اچھا، یہ تو بتاؤ کہ تم نے مجھے سردار ونشا کی بستی میں جانے سے کیوں روک دیا؟ وہاں جا کر اب تم کیا کرتے؟ چاندکا نے سوال کیا۔ میں سردار ونشا سے سردار معروف کا سر لے کر آنے کا وعدہ کر کے آیا تھا، وہ سر میں خود پیش کرتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ بہت محبت ہو گئی ہے سردار ونشا سے، چاندکا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ دیوتا کا شکر ہے کہ سردار ونشا ایک مرد ہے، ورنہ مجھ غریب پر اب تک سیدھا سیدھا الزام لگ گیا ہوتا۔ ایسا سمجھا ہے مجھے؟ چاندکا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دنیا کی ہر عورت اس معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہے۔ چلو چلو، زیادہ فلسفہ نہ چھانٹو، چاندکا نے بات ختم کرنا چاہی۔ پھر آپ حکم کریں، کامران نے آئندہ کا منصوبہ پوچھا۔ سفر کرنا ہوگا، چاندکا نے بتایا۔
میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، کامران کو بھلا کب انکار تھا۔ یہاں سے جنوب کی جانب تقریباً 2 دن کی مسافت پر ایک بستی ہے شکران نامی۔ اس بستی سے کچھ دور دیوتا کا گھر بنا ہوا ہے۔ اس دیوتا کے گھر میں ایک شیطانی ٹولہ پجاریوں کے روپ میں موجود ہے جس نے آس پاس کے تمام علاقے میں تباہیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان پجاریوں میں کچھ لوگوں کو جادو بھی آتا ہے۔ تمہیں وہاں جانا ہوگا اور دیوتا کے گھر کو ان خبیثوں سے پاک کرنا ہوگا۔ دیوتا کا گھر تو میں پاک کر دوں گا، لیکن چاندکا مجھے یہ بتاؤ کہ میں ان جادوگروں سے کیسے نمٹوں گا؟ مجھے جادو تو نہیں آتا۔ دیوتا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی پہاڑ سے ہاتھی کے لیے ایک چیونٹی کافی ہوتی ہے۔ چاندکا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو اس مرتبہ تم مجھے چیونٹی بنا کر بھیج رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ بھی منظور ہے۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کامران نے وقت ضائع کیے بغیر شکران جانے کا قصد کر لیا۔ چاندکا بھی یہی چاہتی تھی کہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس نے پلک چپکتے میں بہت سی کھانے پینے کی اشیاء کا بندوبست کر دیا اور اسے گھوڑی پر چڑھا دیا۔ خود فضا میں تحلیل ہو گئی۔ کامران جنوب کی جانب برق رفتاری سے بڑھا جا رہا تھا۔ 2 دن کا یہ سفر خلاف توقع بغیر کسی حادثے یا واقعے کے کٹ گیا۔ جب تیسرے دن سورج نمودار ہوا تو کامران نے خود کو مطلوبہ علاقے میں پایا۔ سورج کی سرخی مائل روشنی میں شکران کی آبادی کے آثار نمایاں تھے۔ کامران نے آبادی کی طرف رخ کرنے کی بجائے دیوتا کے گھر کی طرف ابلا کو موڑ دیا۔ جب وہ اس پہاڑی کے دامن میں پہنچا جس کی چوٹی پر دیوتا کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے سر اوپر اٹھایا تو اپنے سامنے سیڑھیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پایا۔ کامران ابلا کی پیٹھ سے کود پڑا۔ اس نے ترکش اور کمان اپنے کندھے پر درست کی اور سائری دیوتا کا نام لے کر اوپر چڑھنے لگا۔ اب دھوپ اچھی خاصی تیز ہو چکی تھی، لیکن دیوتا کے گھر میں رونق نظر نہیں آتی تھی۔ نہ کوئی آدمی اوپر جا رہا تھا، نہ کوئی نیچے آ رہا تھا، اور نہ ہی اب تک کوئی پجاری دکھائی دیا تھا۔ کامران سوچنے لگا، یہ کیسا دیوتا کا گھر ہے جو اس قدر سنسان ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت۔ تقریباً 3000 سیڑھیاں چڑھ لینے کے بعد کامران کو دیوتا کے گھر کا دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ بند دروازہ دیکھ کر کامران کو اور بھی مایوسی ہوئی۔ اگر دروازہ اندر سے بند ہوا تو وہ اندر کیسے جائے گا؟ یہ ایک لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ اس دروازے میں جگہ جگہ چھریاں گڑی ہوئی تھیں۔ کامران کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ دیوتا کے گھر کو آخر کس چیز سے خطرہ ہے جو دروازے میں چھریاں گاڑ کر اس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ کامران نے اپنا ہاتھ تیز چھریوں کی زد سے بچاتے ہوئے دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ اندر سے بند تھا، اس لیے نہ کھل سکا۔ کامران ابھی مایوس ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی نظر دروازے میں لگی ایک کھڑکی پر پڑی۔ یہ کھڑکی اتنی بڑی تھی کہ اس میں سے ایک آدمی آسانی سے گزر سکتا تھا۔ کامران نے اس کھڑکی پر زور سے ہاتھ رکھا تو کھڑکی کا پٹ اندر ہو گیا۔ اس نے دھکا دے کر کھڑکی پوری کھول دی۔ کھڑکی کھلتے ہی اندر سے کوئی چیز اچھل کر کھڑکی پر آئی۔ کامران ایک دم چونک گیا۔ وہ ایک بے حد موٹا تازہ چوہا تھا جو جسامت میں کسی بلی سے کم نہ تھا۔ کھڑکی پر آتے ہی چوہے نے کامران کو اپنی کالی کالی آنکھوں سے دیکھا اور پھر چھلانگ لگا کر باہر نکل گیا۔ اب وہ چوہا سیڑھیوں سے اترتا بڑی تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی رفتار بے انتہا تیز تھی۔ کامران نے ایک جھٹکے سے کندھے سے کمان اتاری اور بڑی پھرتی سے تیر چڑھایا، لیکن وہ چوہا دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیوں سے غائب ہو گیا۔ کامران حیرت زدہ سا کافی دیر تک دور تک پھیلی سیڑھیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ دروازے کی طرف پلٹا۔ کھڑکی جو اس نے اپنے ہاتھ سے کھولی تھی خود بخود بند ہو چکی تھی۔ کامران نے آگے بڑھ کر پھر کھڑکی کو کھولا۔ کھڑکی کھلتے ہی پھر ایک چوہا اچھل کر کھڑکی پر آیا۔ اس نے حسب معمول کامران پر ایک نظر ڈالی اور چھلانگ لگا کر سیڑھیوں کی طرف چلا گیا۔
کامران کمان سنبھالے جیسے ہی سیڑھیوں کی طرف آیا، اس نے ایک لمحے کو اس چوہے کو نیچے جاتے دیکھا، پھر وہ نظروں ہی نظروں میں سیڑھیوں سے غائب ہو گیا۔ کامران نے پھر دروازے کا رخ کیا، کھڑکی پھر سے خود بخود بند ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ کامران نے ٹانگ مار کر کھڑکی کھولی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر کھڑکی کا نشانہ لیا، لیکن اس مرتبہ کوئی چوہا کھڑکی میں نمودار نہ ہوا۔ چند لمحے انتظار کر کے کامران نے کھڑکی میں قدم رکھا۔ برآمدہ پار کرنے کے بعد اس کے سامنے ایک بہت بڑا صحن آ گیا۔ اس صحن کے بیچ ایک خوبصورت سا تالاب تھا جس میں کنول کے پھول تیر رہے تھے۔ تالاب کے چاروں طرف در ہی در تھے، پورا صحن خالی پڑا تھا، وہاں ایک بھی بشر موجود نہ تھا۔ کامران چاروں طرف کا جائزہ لیتا ہوا تالاب پار کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یہ سیڑھیاں دروں کی تھیں جو کافی اونچائی پر بنے ہوئے تھے۔ ہر در کے سامنے ایک دروازہ تھا اور ہر دروازہ بند تھا۔ کامران ان دروازوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے سوچا کہ کوئی سا دروازہ کھول کر اندر ذرا جھانکا جائے۔ آخر ہمت کر کے اس نے ایک دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے بند نہ تھا، تھوڑا سا کھل گیا۔ کامران نے کھلے دروازے سے اونٹ کی طرح اپنی گردن اندر ڈال دی۔ یہ کمرہ اندر سے کافی روشن، کشادہ اور ہوادار تھا۔ اس کمرے میں کوئی شخص اوندا لیٹا ہوا تھا اور سو رہا تھا۔ اس شخص کے جسم پر ایک لنگوٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سر کے بال بے انتہا بڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ چونکہ دروازے کی طرف نہ تھا، اس لیے کامران اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ کامران نے اپنی گردن باہر نکال کر دروازہ پھر ویسے ہی بند کر دیا۔ 2-3 دروازے چھوڑ کر اس نے پھر ایک کمرے میں جھانکا۔ اس کمرے میں بھی اسے ایک لنگوٹی والا سوتا ہوا ملا۔ وہ بلا شبہ ایک خبیث چہرہ تھا۔ کامران نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ کامران آگے بڑھا تو اسے اپنے بائیں جانب ایک چھوٹی سی گلی دکھائی دی۔ وہ پورے اطمینان سے اس گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ گلی میں داخل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ یہ گلی کوئی گولائی میں بنی ہوئی ہے۔ وہ تھوڑی دور آگے چلتا تو گلی گھوم جاتی۔ خاصی دیر چکر لگانے کے باوجود گلی کا اگلا سرا اس کے ہاتھ نہ آیا تو وہ جھنجھلا کر پلٹ پڑا۔ وہ بہت تیزی سے واپس ہوا تاکہ جلد از جلد اس چکر سے نجات ملے، لیکن اس چکر سے نجات کا راستہ اسے دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس کی چھٹی حس اسے بتا رہی تھی کہ بیٹے کامران، اس پرپیچ گلی کے جال میں تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ اس خیال نے اس کے ہوش گنوا دیے۔ وہ آگے کی طرف تیزی سے دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے بجائے راستہ ملنے کے اس نے محسوس کیا جیسے راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر آگے جا کر دونوں دیواریں آپس میں اس طرح مل گئیں کہ تیر کا نشان بن گیا۔ کامران گھبرا کر واپس پلٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد راستہ پھر تنگ ہونے لگا اور دیواریں آپس میں ملی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ دھڑکتے دل سے واپس پلٹا۔ کشادہ گلی نے کچھ دیر تو راستہ دیا، آخر جلد ہی پھر راستہ مسدود ہو گیا۔ کامران بے بسی سے ان چکر باز دیواروں کو دیکھنے لگا۔ کیا وہ زندگی بھر کے لیے ان دیواروں میں دفن ہو کر رہ جائے گا؟